السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ سب لوگوں کو عید مبارک۔ جو عید گزری ہے ابھی، اللہ تعالی ہم سب کے رمضان المبارک کو قبول کریں، ہمارے روزوں کو قبول کریں، ہماری عبادات کو قبول کریں، ہماری تلاوت قرآن کو قبول کریں، ہماری تراویح کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اس کو درگزر فرمائے۔ امید ہے کہ ہم سب لوگوں نے محنت کی ہوگی اپنی ذات کے اوپر، اور جو روزوں کا مقصد تھا تقوی کا حصول، اس کو پانے کے لیے ہم نے یقیناً کوشش کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے بہت اللہ سے امید ہے کہ ہم لوگ واپس جو روزے کی روح ہے، روزے کا اصل ہے، اس پہ ہم لوگ آئے ہوں گے۔ بڑی عجیب بات ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ 30 رمضان جو آخری رمضان المبارک کا دن ہوتا ہے، اس دن وہی سورج طلوع ہوتا ہے، وہی سورج غروب ہوتا ہے۔ جب طلوع فجر ہوتا ہے تو ہم لوگ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بالکل اس کے اگلا دن جو پہلی شوال کا دن تھا، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جو عید الفطر کے دن روزہ رکھتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ ایک دن پہلے جو روزہ نہیں رکھ رہا تھا وہ گناہ گار تھا، عید الفطر والے دن جو روزہ رکھ رہا ہے وہ گناہ گار ہے۔ وہی سورج ہے جو طلوع ہوتا ہے، وہی سورج ہے جو غروب ہوتا ہے، اسی طرح کا دن ہے، صرف تاریخ بدل گئی۔ رمضان المبارک کے بعد شوال آ گئی، پہلی شوال آ گئی، تو فرق کیا ہوا؟ سوچنے کی بات ہے۔ فرق صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہلی شوال کو روزہ نہیں رکھنا، تو ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزہ رکھنا ہے، تو ہم نے روزہ رکھا۔ اصل میں یہی میسج ہے عید الفطر کا بھی۔ ایک تو عید الفطر عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک اتنا خوبصورت مہینہ ہم کو دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کی، ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کیا، ہمیں روحانی ترقی عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ اس سب کی خوشی ہے، اللہ کے قرب کی خوشی ہے، اس توفیق کی خوشی ہے جو ہمیں ملی۔ لیکن اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبدیت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگ واپس جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبدیت ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دے مت کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کھاؤ، تو ہم کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیں گے یہ کھاؤ، تو ہم یہ کھا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرمائیں گے یہ مت کھاؤ، تو ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے یہ پی لو، ہم پی لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرمائیں گے اس کو نہیں پینا، شراب نہیں پینی، ہم نہیں پئیں گے۔ یہی عبدیت ہے، یہ عبدیت ہی کا امتحان ہے زندگی۔ روزے گزر گئے اس کا یہ مطلب تو بالکل بھی نہیں کہ اب ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ جو ہم نے سیکھا تھا روزوں میں وہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بندہ کیسے بنیں۔ یہ میسج تھا رمضان المبارک کا، تقوی کا یہی مطلب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تو تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبدیت کے اندر آیا جائے۔ تو اصل میسج تو عبدیت تھا، اور وہ اللہ کی ذات جو کہ رمضان المبارک میں ہمارے رب تھے، وہی اللہ تعالیٰ ہمارے رب رمضان المبارک کے بعد بھی ہیں، وہی اگلے 11 مہینوں میں بھی وہی اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اسی رب کے ہم بندے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں۔ یہ میسج ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے بعد ہم یہ میسج بھول جائیں، دی کی میسج عبدیت کا۔
اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا. بندے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے عبد ہے، ایک ہے معبود. اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، ہم عبد ہیں. عبد کا مطلب بندہ، بندے کا مطلب غلام. جب پرانے زمانے میں جب غلامی کا کانسیپٹ تھا اور اسلام نے غلامی کو ڈسکریج کیا، غلاموں کے اتنے زیادہ حقوق بتا دیے گئے کہ آہستہ 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 آپ دیکھیے کہ جو غلامی تھی، جو سلیوری تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. رائٹ؟ ایک پورا پروسیس تھا، ایک نیچرل پروسیس تھا، لیکن آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی. تو غلام جو ہوتا تھا اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی. اس کا جو آقا تھا، اس کا جو مالک تھا، اس کا جو ماسٹر تھا، اس کا جو اونر تھا، وہ اس کو جو کھانے کو دیتا تھا وہ کھاتا تھا، جو پینے کو دیتا تھا پیتا تھا. جہاں وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی کر دے وہاں وہ شادی کر لیتا تھا. اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی. اور یہ غلامی کا کانسیپٹ تو باقی قوموں میں بڑے عرصے تک رہا. اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مطلب ایک گریجول پروسیس تھا، لیکن آہستہ 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 ختم ہو گیا. لیکن باقی قوموں کے اندر تو بہت عرصے تک غلامی کا کانسیپٹ رہا ہے. لیکن غلام ایسے ہی ہوتے تھے کہ ان کی کوئی مرضی نہیں تھی. جو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا وہ ان پہ مسلط کر دیا گیا. ہم اللہ کے بندے ہیں، صرف ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی میں ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی بندگی میں ہمیں پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیتے ہیں ہم اسی طرح گزارتے ہیں، ویسے ہی ہم زندگی گزارتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، جو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کھائیں گے، جو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے پئیں گے. جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اٹھ جاؤ، اس وقت ہم اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاؤ میرے بندو، اور میرے سامنے 4 رکعت پڑھ لو، 2 سنت پڑھ لو، 2 فرض پڑھ لو. تو ہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ جائیں گے. بندوں کے لیے تو، مردوں کے لیے تو خاص طور پہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو. ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنا کام کاج شروع کرتا ہے. کام کاج کیسے کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. ہم اپنی مرضی سے کام کاج نہیں کرتے ہیں. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں، کچھ ناجائز قرار دی ہیں. سود لینا، سود دینا، سود میں ڈیل کرنا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ مت کرنا. ہم سودی کاروبار نہیں کرتے ہیں، ہم سودی قرضے نہیں لیتے ہیں، ہم سودی قرضے نہیں دیتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. حلال رزق کمانا تو بلکہ عبادت ہے. اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، ان کو پرووائڈ کرنا، وہ تو بندے کے لیے عبادت ہے. تو ہم سارا دن کام کرتے ہیں، پھر دوپہر کا وقت آتا ہے، سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پھر آتا ہے کہ میرے بندو اپنے کام کاج تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو، آ جاؤ میرے سامنے، میری عبادت کرو. ہم ظہر کے لیے اپنا کام کاج موقوف کر دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. پھر کچھ لوگ کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں تو آف کورس بہت ہی ایکسٹینڈڈ ٹائمز ہیں. ہم پھر کام پہ چلے جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد آتی ہے، پھر عصر کا وقت آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ میرے بندو پھر ہر چیز تھوڑی دیر کے لیے روکو، میری عبادت کرو. پھر مغرب آتی ہے، پھر عشاء آتی ہے. ہم سارے دن کے کام کاج کرتے رہتے ہیں. بیچ میں جب اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرنے کا، ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں. گھر آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے. کس طریقے سے معاملات کو مینج کرنا ہے، کس طریقے سے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ رحم کرنا ہے، بچوں سے پیار کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے. الغرض ہر چیز، سچویشنز آتی ہیں زندگی میں، اس کو کیسے مینج کرنا ہے. کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تب اس کی خوشی کیسے منانی ہے. اس بچے کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں انیشلی. ماں اپنے بچے کو دودھ کیسے پلائے، ماں پریگننسی کے وقت کیسے گزارے. ہر چیز ہمیں بتائی گئی ہے. یہی دین ہے، یہی دین اسلام ہے. بہت فطری دین ہے. اسی لیے ہم نے اس پورے پروگرام کا نام ہی دین فطرت رکھا ہوا ہے کہ جو انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے عین اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہوئے ہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری فطرت کے خلاف ہے. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے تو وہ مشکل اصل میں اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی فطرت کو خراب کیا ہوا ہے. ہماری فطرت خراب ہو چکی ہے.
ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اصل میں ہماری فطرت کے بڑی خلاف ہے کئی چیزیں، اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، اور دین اسلام بالکل اس فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں احکامات دیتا ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ ابدیت ہی انسانیت ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی روحانیت کو سمجھنا پڑے گا، جو اسپرچولیٹی ہے ہمارے اندر جو روح ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے پاس واپس جائے گی۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ روح انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے، اور یا علیین کے اندر جاتی ہے یا سجین کے اندر جاتی ہے۔ وہ ایک عالم برزخ ہے، جسم قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک تعلق رہتا ہے انسان کی روح اور بدن کا۔ پھر ایک دن آئے گا جب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس جسم کو بنائیں گے، روح کو دوبارہ ڈالیں گے، حساب کتاب ہوگا جس کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں۔ پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے۔ انسان کی روح یہ اصل انسان ہے، اس روح کے تقاضے ہیں، اس روح کے تقاضوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں ہماری روح کو قرار کیسے آئے۔ اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ روحانی دل کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اور اللہ کی یاد یہی ہے کہ ہر وقت میں انسان یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت میں کیا چاہتے ہیں۔ رمضان میں چاہ رہے تھے کھانا پینا چھوڑ دوں، رمضان کے فوراً بعد ایک دن آیا عید الفطر کا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم کھائیں پئیں، ہم نے کھایا، ہم نے پیا، اللہ کی خاطر اس دن کو خوشی کے ساتھ منایا، اور اس خوشی کو منانے کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ اس کے اندر کوئی خرافات نہیں، کوئی ایسے کام نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد عید گزر گئی، اب ہم ایام حج میں ہیں۔ یہ شوال ذوالقعدہ کا مہینہ یہ ایام حج ہیں۔ پھر ذوالحجہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے ہر صاحب استطاعت کو کہ زندگی میں ایک دفعہ جا کر حج کرنا، میرے گھر کا حج کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رہتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں آنا، زندگی میں ایک دفعہ آنا کم از کم۔ تو یہ ایام حج چل رہے ہیں، پھر وہ حج کرنے والے حج پہ جائیں گے، باقی لوگ پیچھے جو رہ جائیں گے وہ اس دن خوشی منائیں گے۔ 10 ذوالحجہ آئے گی جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، قربانی والی عید بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی کہتے ہیں، جو بھی ہم نام دینا چاہیں۔ لیکن ایک ایک وقت، ہر لمحے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں اپنی معاشرت کیسے رکھوں، گھر میں کیسے رہوں، مسجد میں کیسے رہوں، اپنی کام پہ کیسے رہوں، حلال پیسے کیسے کماؤں، بیوی بچوں شوہر کے ساتھ کیسے معاملات رکھوں۔ اس چیز کو ہمیں ہر وقت سمجھنا ہے۔ رمضان کے جانے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، وہ خالق، وہ الحی، وہ القیوم، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے جو ہمیں موت دے گا، جس کے پاس ہم کو واپس جانا ہے، جس سے ہماری ہر چیز ہے، ہماری صحت، ہماری زندگی، ہمارے کاروبار، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہمارے سارے معاملات، ہر چیز جس رب کی طرف سے آئی ہے اس رب کو بھول نہ جائیں پلیز۔ اس رمضان المبارک کے بعد اس رب کو بھول نہ جائیں۔ رمضان کا میسج یاد رکھیے، عید الفطر کا میسج یاد رکھیے۔ عید الفطر کا، رمضان المبارک کا میسج ابدیت کا میسج ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مرضی سے یہ زندگی گزارنے آئے ہیں۔ موت اسی زندگی کے فیصلے کا نام ہے کہ زندگی کیسے گزاری۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے تخلیق دی، اس نے اس لیے تخلیق دی تاکہ تمہارا امتحان لے وہ کہ تم میں سے کون سب سے بہترین اعمال کرتا ہے۔ تمہارے اعمال، تمہارے ایکشن جو تمہارے جسم سے صادر ہوتے ہیں، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ کون بہترین کرتا ہے۔ یہ زندگی اسی چیز کا امتحان ہے۔
موت اسی چیز کے فیصلے کا نام ہے. قبر کے جو سوالات ہیں وہ اس پوری زندگی کا خلاصہ ہے، ایک سمری ہے. زندگی کیسے گزاری، رب کون تھا تمہارا، کس کے بندے بن کے تم نے زندگی گزاری، تمہارا دین کیا تھا، تمہاری وے آف لیونگ کیا تھی، تم نے کون سے اصول اپنائے زندگی گزارنے کے لیے، اور تم نے کس کی اتباع کی، تمہارا امام کون تھا، تمہارے نبی کون تھے، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام بمعنی لیڈر کے، کس کی اتباع کرتے رہے. یہ 3 سوال ہوں گے، اور انہی 3 سوالوں کی بیس کے اوپر قبر یا جنت کا باغ بن جائے گی، اللہ نہ کرے کسی کے لیے جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے. تو پلیز اس میسج کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سوالات اپنے ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arY.digital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کئی سوالات آتے ہیں رمضان المبارک سے متعلق ہی. رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اس سے متعلق کافی سوالات آتے ہیں. ایک سوال تو بہت کامن ہوتا ہے، وہ خواتین سے متعلق ہے کہ ان کے جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، ماہانہ منتھلی سائیکلز ہوتے ہیں، اس کے جو روزے رہ جاتے ہیں ان روزوں کو ہم کیسے میک اپ کریں، کب تک کا وقت ہے ان روزوں کو میک اپ کرنے کا. اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ASAP ان روزوں کو رکھ لیں، ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو. اور وہ صرف ترغیب ہے، اس لیے کیونکہ انسان سے سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے. انسان کی موت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ انسان کی موت کب آ جائے. تو جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہیں اس قرض کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو پورا کرنا چاہیے. نمازیں جو چھٹ گئیں، جو روزے رہ گئے، وہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کا قرض ہے جو اللہ کو واپس کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی رکھ سکیں، لیکن وقت کی کوئی تعیین نہیں ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگلے رمضان المبارک سے پہلے رکھ لیا جائے. یہ سب سے بہتر ہے کہ اگلے رمضان المبارک سے پہلے رکھ لیں. لیکن میری پرسنل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان روزوں کو رکھ لیں. ان میں پلیز تاخیر نہ کیجیے. ایسا نہ ہو، انسان کی صحت کا بھی نہیں پتہ ہوتا، آج صحت ہے کل نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ سکتی ہے. انسان کو بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، آج آپ روزے رکھ سکتی ہیں، تو اس میں تاخیر کیوں کرنی ہے. باقی سوالات آتے ہیں کہ میرے سے روزہ ٹوٹ گیا، اب میں کیا کروں. دیکھیں، اگر تو روزہ جانتے بوجھتے توڑا بغیر کسی عذر کے، ہم رمضان المبارک کے روزے کی بات کر رہے ہیں، فرض روزوں کی بات کر رہے ہیں. اگر تو رمضان المبارک کا فرض روزہ جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے توڑا تو اس کا کفارہ ہے 60 روزے رکھنا، 60 کنزیکٹیو روزے رکھنا، 60 مسلسل روزے رکھنا. کیونکہ بہت بڑا ایک افینس ہے، isn't it؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے توڑا اس میں تو صرف قضا ہے. وہ جو روزہ توڑا اس کی قضا ہے. کبھی کوئی اگر بیمار ہو گیا تھا، کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی، کسی کو کوئی بے ہوش ہونے لگا تھا وغیرہ وغیرہ، کوئی کسی قسم کا عذر تھا، سر کا درد اتنا شدید ہو گیا تھا کہ برداشت سے باہر ہو گیا اور آپ کو دوائی لینی پڑی، ہیڈیک، سر درد کی دوائی لینی پڑی وغیرہ وغیرہ. یہ تو سارے عذر ہیں. تو اگر عذر کی وجہ سے ٹوٹا تب تو اس کی جگہ ایک روزے کی قضا کر لیجئے. بھوک عذر نہیں ہے. بھوک مقصد ہی روزے کا بھوک تھا کہ بھوک تھوڑی لگے، تھوڑی پیاس لگے، الا یہ کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی جان پہ بنائی ہو تو تب تو روزہ توڑ دینا وہ عذر ہے. لیکن اگر صرف ایک نارمل بھوک لگی، نارمل پیاس لگی، کوئی انسان کی صحت خراب نہیں ہو رہی، طبیعت ایسے نہیں ہو رہا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا وغیرہ، اور آپ نے صرف بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے جانتے بوجھتے بغیر کسی اور عذر کے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 60 مسلسل روزے ہیں. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی 60 روزے رکھنا یہ تو بڑا مشکل ہے، گرمیوں کے دن ہیں. اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ کو فوری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتظار کر سکتے ہیں. آسانی کے لیے میری پرسنل ریکمنڈیشن سردیوں کے روزے ہوں گے.
یہ پروگرام دنیا میں کئی جگہ جاتا ہے، سدرن ہیمسفیئر والے لوگ بھی سن سکتے ہیں. ان کے سردیاں جو ہوتی ہیں وہ یہی جون جولائی اگست، یہ مئی جون جولائی اگست ان کی سردیوں کا ایام ہوتے ہیں. ناردرن ہیمسفیئر میں سردیوں کا ایام جو ہوتے ہیں نومبر دسمبر جنوری فیبرری، یہ سردیوں کے ایام ہوتے ہیں. سردیوں میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، موسم بھی بہتر ہوتا ہے. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ لوگ سردیوں کے روزے رکھ لیں، جبکہ دن بھی تھوڑے سے چھوٹے ہوں اور موسم بھی بہتر ہو. بہت آسان کام ہے، یقین جانے بہت آسان کام ہے. بالکل پلیز، جن سے غلطی ہو گئی اب ان کو پریشانی ہے اس بات کی، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کو ندامت ہے. ایک تو توبہ کیجئے پلیز، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عزم کیجئے کہ آپ کفارہ اس کا ادا کریں گے. تو ندامت پہ، توبہ پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. تو پلیز بالکل فکر مت کیجئے، بہت آسان کام ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے 60 روزے رکھے، کنزیکٹیو رکھے، کفارہ ادا کیا. اور اگر جیسے میں نے کہا کہ سردیوں کے ایام میں رکھ لیں تو آپ کو صرف اپنے مین کے ٹائمنگز چینج کرنے ہیں، کیونکہ فجر ان اینی وے لیٹ شروع ہو رہی ہوتی ہے، طلوع فجر لیٹ ہوتی ہے نسبتاً. تو صبح اس سے پہلے سحری کر لیں، تھوڑی اچھی سحری کر لیں تو سمجھیں وہ آپ کا بریک فاسٹ ہے، وہ آپ کا ناشتہ ہے. اور مغرب بھی نسبتاً جلدی ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا ارلی ڈنر کر لیں. لوگ تو آج کل جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں یا پھر ویسے ہی 2 میلز کو فالو کرتے ہیں، 2 میلز دن کے ہوں، تو ایسی زندگی گزارتے ہیں، تو روز ہی ایسی زندگی گزار رہے ہیں. تو انشاءاللہ 60 دن گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے بہت، کہ جب آپ 60 روزے کنزیکٹیو رکھنے کی نیت کریں تو اس کے اندر کوئی ایسا دن نہ آئے جس میں آپ کو روزہ نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پہ ابھی شروع کر دیے کسی نے، تو اس کے اندر ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے. اگر وہ 60 دن کے اندر آ گئی، عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ، اور اس کے علاوہ 11 12 13 جو ایام التشریق ہوتے ہیں، میں ذوالحجہ کی بات کر رہا ہوں، یہ 4 دن ایسے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ، یہ 4 دن کنزیکٹیو روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اگر ان 60 دنوں میں آپ کی یہ 4 دن آ گئے تو آپ کی بریک آ گئی. تو جب بریک آ گئی تو پھر دوبارہ سے شروع کرنے پڑیں گے. تو پلیز پلاننگ ایسے کریں کہ یہ 4 دن نہ آئیں. صرف ایک ایکسیپشن جو بریک کے ہو سکتے ہیں وہ خواتین کے ایام حیض ہیں. ان کے جو مینسٹرل سائیکلز ہیں، منتھلی پیریڈز ہیں، وہ ایک واحد شرعی بریک ہے جو کہ آ سکتی ہے. اس میں اس کی کنٹینیویشن خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو لیکن پلیز اس کو پلان کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا، بہت آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کو اس فکر کا بھی اجر ملے گا، توبہ کا بھی اجر ملے گا، وہ جو آپ اس کے لیے محنت مجاہدہ کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی بات ہے، رائٹ. تو بالکل پلیز فکر نہ کیجیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹا تھا تو اس کی صرف 1 دن کی قضا ہے، وہ قضا رکھ لیجئے. کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے آخری 10 دن کا سنت اعتکاف کیا تھا. سنت اعتکاف کی نیت سے وہ جو 20 رمضان کی مغرب سے شروع کیا انہوں نے، اور یہی نیت کی کہ اب وہ پورے 10 دن کا، آخری 10 دن کا اعتکاف کریں گے مسجد میں. لیکن اس میں ان سے کچھ ایسی چیز ہو گئی کہ ان کو مسجد سے وہ نکل گئے. ان ادر ورڈز انہوں نے اعتکاف توڑ دیا. تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ 1 دن کا اعتکاف کر لیجئے روزے کے ساتھ. اگر آپ نے مسنون 10 دن کے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دن کے مسنون اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آپ بیٹھے تھے اور کسی وجہ سے وہ اعتکاف ٹوٹ گیا، تو 1 دن کا اعتکاف کر لیجئے مسجد میں مغرب سے مغرب تک، اور اس دن کا روزہ بھی رکھ لیجئے. تو صرف 1 دن کے اعتکاف کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو دن ٹوٹا تھا تو اس کی قضا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی بیسکلی تو جب آپ نے اعتکاف توڑ دیا تھا اس کے بعد جو آپ نے اعتکاف کیا ہے وہ پھر مسنون اعتکاف سے نفل اعتکاف میں کنورٹ ہو گیا.
تو وہ ایک دن جو اعتکاف ٹوٹ گیا تھا اصل میں تو اسی کی قضا ہے، اسی کی کمپنسیشن ہے، اس کے لیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر لیجئے۔ باقی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم بہت اچھی امید رکھتے ہیں، ہمیں اجر کی امید ہے، ہم نے روزے رکھے ہی اجر کی امید کے ساتھ تھے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے امید کے ساتھ رکھے تھے، اللہ سے بہت امید ہے، لیکن اگر جو مقصود رمضان تھا، جو کہ تقوی کا حصول تھا، جو کہ بندگی اپنے اندر لانا تھا، اگر وہ تقوی نہیں آیا تو پھر پلیز ہم لوگ توبہ کریں اور دوبارہ سے کوشش کریں کہ میری اندر پورا تقوی آ جائے، پوری بندگی آ جائے انشاءاللہ، اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے روزے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا کامل بندہ بنائے، اسی میں یقین جانیے دنیا آخرت کی بھلائی ہے، دل کا سکون ہے، زندگی کی ساری برکتیں اسی کی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات بھی ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@airwhitedigital.tv پر۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔